بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد والدین محمد وآل محمد بی عددی نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے علم معاملہ اور علم مکاشفہ۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ علم معاملہ میں آیات محکمہ، سنون قائمہ، فریض عادت، کلام اللہ، حدیث اور فقہ، یہ پانچوں علم کو سیکھنے کے بعد علم معاملہ ہوتا ہے، اور ان پانچوں پر عمل کرنے والے جب بن جاتے ہیں تو علم مکاشفہ کہلاتے ہیں، یعنی علم مکاشفہ کے مالک بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں یوں ہے، قال تعالی من علم ورثتہ لا علما ما لم یعلم، یعنی جس نے علم عمل کیا اس علم پر جس کو وہ جانتا ہے تو اس کو اللہ تعالی وہ علم دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی کہ علم تصوف بھی علم مکاشفہ میں موجود ہے۔ علم مکاشفہ کا نام علم تصوف ہے۔ تو اس سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو پانچوں علم شریعت کے ہیں اسے ہم جانتے ہیں اور آسانی سے جان سکتے ہیں، اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان پانچوں علم کو حاصل کرنے کے بعد خدا تعالیٰ جب ہم عمل کرنا شروع کرتے تو خدا تعالیٰ ہمیں تصوف کی روشنی دکھاتا ہے، تصوف جیسی نعمت ہمیں دیتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ میں صرف اور صرف تصوف کی تعریف بتا رہا ہوں۔ تصوف جو ہے وہ کھلے عام بتا بھی نہیں سکتے ہیں، اور تصوف وہ چیز ہے جو زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، سینہ بہ سینہ ہی عطا کی جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی صاف ظاہر ہو جا رہا ہے کہ وہ علم پر عمل کیے جو علم جانتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو نہیں جانتے، تو اس سے بات ظاہر ہو جاتی ہے وہ علم بازاروں میں نہیں بکتا۔ جس طرح ہم قرآن پاک کی آیاتیں ہم سیکھ سکتے ہیں، مگر تصوف جو ہے پیسہ دے کر بھی نہیں سیکھی جا سکتی۔ وہ خدمت خلق، خدمت ماں باپ اور خدمت پیر و مرشد سے سینہ بہ سینہ ہی عطا ہوتی ہے۔ ہاں، تصوف کی تعلیم، تصوف کی صرف تعریف زبانی ہی مل سکتی ہے، مگر تصوف سینہ بہ سینہ ہی دیا جاتا ہے۔